تاریخ کے بعض صفحات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھتے وقت انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ ذرا تصور کیجئے، ریت سے اٹی ہوئی وادی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اسی میدان میں ایک شخص خاموشی سے آگے بڑھتا ہے، گویا اس نے اپنی جان کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہو۔ اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی، اسے ایک ذمہ داری نبھانی تھی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ آئیے کربلا کے ایک گمنام مگر عظیم جانباز کی داستان سنتے ہیں، جس کا نام وفاداری کے ابواب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن یہ تمام باتیں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر مبنی مستند اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، کوفہ کا وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نہ کسی سلطنت کے مالک تھے، نہ دولت مند تھے، اور نہ ہی کسی بڑے لشکر کے سالار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی دولت عطا فرمائی تھی کہ جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ وہ شخصیت کون تھے؟ وہ شخصیت تھی حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو ہونے لگی تو سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہرائی کے ساتھ حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دنیا کے فائدے نہیں دیکھے، بلکہ یہ دیکھا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کوفہ کے درمیان پیغامات پہنچانے میں حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ اہم کردار موجود ہے۔ یہ کام انتہائی خطرناک تھا۔ اگر ابن زیاد کے سپاہیوں کو معلوم ہو جاتا تو جان بچانا آسان نہیں تھا، لیکن جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ دنیا کے کسی ظالم کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے عراق کا سفر اختیار فرمایا تو حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے اندر شامل ہو گئے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ سفر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ سچائی کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہر منزل کے ساتھ خطرات بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آخرکار وہ صبح آ پہنچی کہ جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 10 محرم الحرام کی صبح آسمان خاموش تھا، ہوا بھی جیسے رک سی گئی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ ہر شہادت کے بعد قافلہ چھوٹا ہو رہا تھا، لیکن ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس نے حضرت سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ناظرین کرام، ایک ایسا لمحہ کہ جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ بدل دی۔ میدان کربلا میں تلواروں کی جھنکار مسلسل بلند ہو رہی تھی، گرد و غبار سے فضا دھندلا چکی تھی، ہر طرف سے دشمن آگے بڑھ رہا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ثابت قدم نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران سورج عین آسمان کے درمیان پہنچ گیا۔ یہ ظہر کا وقت تھا۔ عام حالات میں شاید لوگ
جنگ کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن کربلا میں یہ منظر مختلف تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا نماز ہر حال میں ادا کی جائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک شخص خاموشی سے آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی لمبی تقریر کی، نہ اپنی بہادری کا اعلان کیا، بس چند قدم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان کی نگاہیں دشمن پر تھیں، مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں تھا۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اس احساس نے ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لرزش پیدا نہیں کی۔ وہ خاموشی سے آگے آنے والی شخصیت کون تھی؟ وہ تھے حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ فضا میں ایک کے بعد ایک تیر چلنے لگے۔ حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آنے والے تیر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، ہر وار اپنے جسم پر برداشت کرتے۔ ہر زخم گویا یہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہیں تو یہ تکلیف بھی کم ہے۔ ان کے کپڑے خون سے تر ہو چکے تھے، ان کا جسم کمزور ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے۔ نماز مکمل ہوئی۔ اب حضرت سیدنا سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت موجود نہ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے قریب تشریف لے کے آئے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ دوست بھی اشکبار تھے اور دشمن بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمزور آواز میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ یہ سوال کسی انعام کے لیے نہیں تھا، یہ اس عاشق کا سوال تھا جسے اپنے رب کی رضا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی فکر تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اور شفقت سے جواب دیا کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا اور انشاءاللہ جنت میں تم میرے آگے آگے چلو گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ حق کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے رہنے کا نام ہے۔ انہوں نے دنیا میں کوئی محل نہیں بنایا، کوئی خزانہ جمع نہیں کیا، لیکن اپنے کردار سے ایسی مثال قائم کی کہ صدیوں کے بعد بھی ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کے جانثاروں کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ایک ایسے وفادار ساتھی کا ذکر کریں گے کہ جس نے میدان کربلا میں ایسی جرت دکھائی کہ دشمن بھی حیران رہ گیا۔ آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے کومنٹ کے اندر ضرور دینا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایسے کردار صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان بھی زندہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔